وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا، وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا۔ آستانے پہ تیرے نام پیا، آستانے پہ تیرے نام پیا، پھر میں جاؤں کدھر کرما والے پیا، وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا۔ نہ ستائے ذرا بھی زمانے کا غم، نہ ستائے ذرا بھی زمانے کا غم، ہوگا محشر کا ڈر کرما والے پیا، وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، وہ جو تیری نظر کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا، بگڑی جائے سنور کرما والے پیا۔ آستانے پہ ہے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت کے صفحہ 1 پر الجامع الصغیر کے صفحہ 320 کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں ہم الحمدللہ مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کی سیرت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جس پاک ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، یعنی حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت کرما والے یا کرما والی سرکار بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت کرما والے حضرت سید پیر محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں۔
حضرت کرما والا ان کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی ان کے خاندان کے کئی لوگوں کو ان کی شان و عظمت کے حوالے سے بشارتیں مل چکی تھیں. حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین اور آپ کے آبا و اجداد، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب سادات اچ شریف حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا ہے. آپ کے آبا و اجداد سندھ سے سرزمین پنجاب میں آئے. آپ کے بزرگوار جد امجد بالآخر 13ویں صدی ہجری کے شروع میں درائے ستلج کے کنارے ضلع فیروز پور کی حدود میں آ کر آباد ہو گئے. آپ کے والد بزرگوار سید سید علی شاہ المعروف سید سکندر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خاندانی وجاہت، نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے علاقہ کے لوگوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سید سید علی شاہ کے گھر کی چار دیواری اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک باسعادت بچے کی پیدائش سے مطلع انوار بننے والی تھی. 13ویں صدی ہجری کے آخری سالوں میں اس وجود مسعود نے عالم شہود میں قدم رکھا. آپ کو جسد پاک کی شکل میں اس نور نے ظہور فرمایا جس کی روشنی سے ایک عالم منور ہونے والا تھا. آپ کرمو والا ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئے. یہ گاؤں دریائے ستلج کے بائیں کنارے تھوڑے سے فاصلے پر ریت کے ٹیموں میں واقع ہے اور شہر فیروز پور سے تقریباً 15 میل مشرق میں. حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے سن ولادت 1297 یا 1298 سن ہجری ہے. آپ کا اسم مبارک سید محمد اسماعیل شاہ بخاری تجویز ہوا. حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا حضرت قطب الدین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ان سے بہت زیادہ مانوس تھے اور زیادہ وقت اپنے چچا کے پاس ہی گزارا کرتے تھے. جب آپ نے ہوش سنبھالا تو مکتب کی طرز پر تعلیم شروع کروائی گئی. ایک متقی اور شریف الطبع استاد نے آپ کو بسم اللہ شریف کرائی اور قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے بعد آپ نے مروجہ عربی اور فارسی کتب کی تعلیم حاصل کی. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسہ میں جو سب سے پہلی تقریر فرمائی، بلکہ کہا جاتا ہے اپنی زندگی کی اولین تقریروں میں سے، یعنی آپ کا جو پہلا بیان تھا، خطاب تھا، وہ مدرسہ میں ایک محفل تھی اور اس میں کئی علماء نے اور طلباء نے بیانات کی وہاں پر سعادت حاصل کی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد اور صدر مجلس جو تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بھی کچھ کہیں گے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کا اشارہ پا کر کھڑے ہو گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی میں جو پہلی تقریر مدرسہ میں کی وہ اس آیت مبارکہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ آیت مبارکہ جس کا کنز الایمان میں میرے آقا اعلی حضرت ترجمہ یوں کرتے ہیں، موت تمہیں آلے گی تم جہاں بھی ہو، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر اردو زبان میں ایسی تقریر دل پذیر فرمائی کہ سب اساتذہ اش اش کر اٹھے اور آپ کے ہم اثر ہند کے جو طلباء تھے وہ سب حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طالب العلم ہے اور انہوں نے معرفت کے، فکر آخرت کے اور تفسیر کی روشنی میں ایسے ایسے پیارے مدنی پھول عطا کیے، ایسے ایسے نکات بیان کیے، موت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ایسی پیاری سوچ دی. سب حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نوجوان طالب العلم ہے لیکن اس کے دل میں آخرت کا کتنا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کا، اللہ کی ملاقات کے معاملے کا کس قدر اس کے دل میں ادب اور حیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاکیزہ ولی کی زبان سے الفاظ نکلتے جاتے تھے. کئی اساتذہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، طلبہ رو رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان میں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ
ابتدائی تعلیم وغیرہ حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت کرما والا اپنے علاقے میں تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں کرمو والا، یہ کرمو والا جو آبادی تھی اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ غیر مہذب، شراب خور، راہزن، چور، بدماش اور جواری قسم کے لوگ تھے. لیکن حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ جب کرمو والا تشریف لے گئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا، کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کی برکت سے اس پورے علاقے کے لوگ نمازی، متقی، خدا ترس اور عابد و زاہد بن گئے. یعنی وہ علاقہ جس کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں ریاست فرید کوٹ کے ہندو حکام نے پولیس کو آرڈر دے رکھا تھا کہ جب کرمو والا سے متعلق کوئی شخص ریاست میں داخل ہو تو اسے گرفتار کر لیا جائے. یعنی ایسے بگڑے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے، ایسا یہ جو ہے وہ بدماشی کے حوالے سے بدنام علاقہ تھا. لیکن حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے یہاں کے لوگ متقی و پرہیزگار بن گئے. اولیاء کرام کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں علم کی محبت ضرور نظر آتی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا. حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کامل کی تلاش میں چلے اور ہند سے چلتے چلتے آپ مرکز الاولیاء لاہور کے قریب حضرت زبدۃ العارفین، شبلی دوراں، جنید زماں، قطبۃ العارفین، محبوب حبیب رب العالمین حضرت میاں شیر محمد ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب حضرت کرما والے تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ملاقات پر جب اپنے علم کا تذکرہ کیا تو میاں صاحب فرمانے لگے، شاہ جی علم بھی حاصل کیا ہے. آپ نے عرض کیا حضور پڑھا تو ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عرض کرنے لگے حضور پڑھا تو ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہوں. میاں صاحب فرمانے لگے اللہ کریم سمجھ بھی عطا فرما دیں گے. اس پہلی ہی ملاقات میں میاں صاحب نے سلسلہ نقشبندیہ القاء فرمائی، نسبت نقشبندیہ عطا فرما کے اور توجہ عالیہ سے مستفیض فرمایا. اور پھر میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ فضل الہی ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرما دے. شیخ کامل کی پہلی نظر اور ایسی پیاری نظر جس نے دل کی دنیا میں عظیم انقلاب برپا کر دیا. کہا جاتا ہے نا یک لہجہ عنایت تو اے بندہ نواز، بہتر از 1000 سالہ تسبیح و نماز. کہ اے مرشد، اے میرے ہادی، اے میرے کامل مرشد، آپ کی ایک نظر عنایت، اے بندہ نواز آپ کی ایک میٹھی نظر میری 1000 سال کی تسبیح و نفلی نماز سے افضل ہے. آپ کی ایک میٹھی نظر جو ہے. اور مرشد کامل نے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کو خوب نوازا، اور ایسا نوازا کہ جب لوگ میاں صاحب کے پاس بعض اوقات آتے تھے اس علاقے کے تو میاں صاحب ان سے فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب حضرت کرما والے فیروز پور کے قریب موجود ہیں. یعنی ضلع فیروز پور کے لوگ اگر کہیں آتے تو آپ فرمایا کرتے کہ شاہ صاحب وہاں موجود ہیں، ان سے مل لیا کرو، ایک ہی بات ہے، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صاحب کرما والے ان کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے جو پہلو آپ کا غالب نظر آتا ہے وہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پابندی. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق رسول تھے، زبردست شریعت کے پابند تھے، بلکہ آپ کی صحبت میں آنے والا اور بیٹھنے والا بھی شریعت کا پابند ہو جاتا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پاس آنے والوں کو اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ درس دیتے اور فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو یہ رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ
کی زندگی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسین نمونہ تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی ایک ایک ادا جو شریعت و سنت کے مطابق تھی. آپ رحمت اللہ تعالی کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سفید لباس پسند فرماتے تھے. یہ سفید لباس پہنتے, 5 گز کا لمبائی والا سفید باریک ململ کا امامہ استعمال فرماتے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے اکثر اشک بار ہو جاتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے محبوب کا تذکرہ کرتے ہوئے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ اپنے عقیدت مندوں کو سنت کی پیروی کرنے کی تاکید فرماتے, اپنا ظاہر درست کرنے کی طرف توجہ دلاتے. بالخصوص آپ حرام روزی سے بچنے کا اور حلال میں گزارا کرنے کا ہر ایک کو درس دیتے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین فرماتے. یہ ہمارے اولیاء کرام کی تعلیمات ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی ہمارے ساتھ اب حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضر ہو کر ان کی کرامات اور زندگی کے بقیہ احوال کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جہاں نیک خود آرام فرما ہو یہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. آئیے حضرت صاحب کرما والے کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو تیری نظر کرما والے پیا, وہ جو تیری نظر کرما والے پیا, بگڑی جائے سور کرما والے پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس وقت ہم حضرت صاحب کرما والے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پر انوار میں ان کی قبر انور کے قرب میں حاضر ہیں. حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت صاحب کرما والے, ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی نیک اولاد عطا فرمائی. ان میں آپ کی 2 صاحبزادیاں اور 5 بیٹوں کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ کی دونوں بیٹیاں انتقال کر گئیں اور ایک بیٹے سید عثمان علی شاہ بخاری اول, یہ بھی کم سنی میں انتقال فرما گئے, اور دوسرے بیٹے آپ کے سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ زندہ رہے اور پھر آگے ان کی اولاد بھی ہوئی. سید میر طیب علی شاہ بخاری اول یہ 11 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے, اور پھر سید عثمان علی شاہ بخاری ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عمر عطا فرمائی اور ان کی آگے اولاد بھی ہوئی. اور پھر سید غلام جیلانی شاہ بخاری بھی تھے, یہ بھی کم سنی میں انتقال فرما گئے تھے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی اولاد کو بھی شریعت مطہرہ کا پابند بنایا, اور ان کی اولاد بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی عامل اور شریعت مطہرہ کی پابند ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ بھی صاحب کشف تھے. اللہ تبارک و تعالی کو بہت سی کرامات سے نوازا, دلوں کی حالت جان لیتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی کے ایسے کامل ولی تھے کہ جس کے لیے جو دعا کر دیتے اللہ تعالی کی دعائیں قبول فرماتا. جیسا کہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین